قصہ حاتم طائی قسط نمبر 4۔ اندر اسے پریوں کا ایک قول نظر آیا۔ پریاں اسے ایک محل میں لے گئیں اور خود محل کی دیوار میں تصویر کی طرح چپک گئیں اور محل کی دیواروں سے ہزاروں دوسری پریاں نکل آئیں۔ حاتم حیران تھا کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ قریب ہی ایک نہایت خوبصورت تخت تھا۔ حاتم تخت پر جوں ہی بیٹھا، محل کی دیوار سے ایک سب سے حسین عورت منہ پر نقاب ڈالے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حاتم نے بے قرار ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی وقت تخت کے نیچے سے ایک دوسری عورت نکلی۔ اس نے حاتم کو ایک لات ایسی ماری کہ وہ دور جا گرا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ ایک صحرا میں پڑا ہے۔ اس کے کانوں میں آواز آئی، ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی تمنا ہے۔ تو اور یہ کیا؟ یہی تو وہ سوال تھا جسے حاتم نے پورا کرنا تھا۔ حاتم فوراً آواز کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو اسے ایک بارش فقیر نظر آیا۔ اس نے حاتم سے وہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ حاتم نے تمام حال اسے کہہ سنایا کہ کس طرح سے حسن بانو نے اس سوال کی جانکاری لانے کی شرط رکھی ہے، اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسی کون سی چیز دیکھی ہے جس کے دیکھنے کی تمنا دوبارہ رکھتے ہو۔ اس بزرگ نے بھی اسے اسی تالاب کا قصہ سنایا اور کہا کہ محل میں جب ایک بے حد خوبصورت عورت میرے سامنے آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تب تخت کے نیچے سے ایک دوسری عورت نکلی اور اس نے مجھے ایسی لات ماری کہ میں اس جنگل میں آ گرا اور وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ میں آج تک اس خوبصورت عورت کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ حاتم نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں اس جگہ پہنچا دوں گا، لیکن اب کے بار تم عورت کا ہاتھ ہرگز مت پکڑنا، ورنہ پھر اسی جنگل میں آ رہو گے۔ پھر حاتم نے اس بزرگ کو تالاب کے پاس پہنچایا اور خود شاہ آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ آباد پہنچ کر اس نے اس بوڑھے عاشق کا سارا قصہ حسن بانو سے کہہ سنایا، جو دشت ویدا میں چلاتا رہتا تھا کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی تمنا ہے۔ یہ سن کر حسن بانو بہت زیادہ خوش ہوئی۔ حاتم نے کہا، اب دوسرا سوال بتاؤ۔ حسن بانو نے کہا، اس آدمی کا پتہ لگاؤ جس نے اپنے دروازے پر لکھ کر لٹکا دیا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ حاتم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے؟ حسن بانو نے بتایا کہ وہ شمال کی طرف رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حاتم اس آدمی کی تلاش میں نکل پڑا۔ مہینوں بعد وہ ایک بے حد خوفناک جنگل میں پہنچا۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے ایک نہایت درد بھری آواز سنائی دی۔ حاتم فوراً اٹھ کر اس آواز کی طرف چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ حاتم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک سوداگر ہوں اور حارث سوداگر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے 3 سوال پورے کرنے کے لیے کہے۔ میں نے سوال پورے کرنے سے مجبوری ظاہر کی تو اس نے میرا سارا مال چھین لیا۔ بس جب سے میں یہاں پڑا رو رہا ہوں۔ میں شادی کروں گا تو اسی سوداگر کی بیٹی سے۔ حاتم اسے لے کر حارث کے شہر میں پہنچا۔ سوداگر کو ایک مسافر خانے میں ٹھہرایا اور خود حارث کی بیٹی سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ ملازموں نے حارث کی بیٹی کو خبر دی کہ تم سے شادی کرنے کا ایک امیدوار آیا ہے۔ حارث کی بیٹی پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے 3 سوالات پیش کیے۔ اس شہر سے قریب ایک غار ہے، وہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا ہے۔ تم معلوم کرو کہ اس غار کی انتہا کہاں تک ہے۔ جمعہ کی شب میں جنگل سے ایک آواز آتی ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا جو آج کی شب میرے کام آتا۔ وہ مہرہ جو سانپ کے پیٹ میں ہے مجھے لا دے۔ حاتم نے کہا، تم وعدہ کرو کہ اگر میں نے تمہارے سوالات پورے کر دیے تو میں جس سے چاہوں گا تم اس سے شادی کر لو گی۔ سوداگر کی بیٹی نے حاتم کی یہ شرط منظور کر لی۔ حاتم سب سے پہلے اس غار کی تلاش میں روانہ ہوا۔ لوگوں نے اسے غار تک پہنچا دیا۔ حاتم اس غار میں کود پڑا۔ غار میں وہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ پھر اسے روشنی نظر آئی اور وہ ایک میدان میں جا پہنچا۔ میدان کے کنارے ایک بہت اونچی اور بے حد لمبی دیوار تھی۔ دیوار کے دروازے سے وہ جوں ہی ایک بستی میں داخل ہوا، ہزاروں دیو اس کی طرف دوڑے اور چاہا کہ اسے کھا جائیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسے بادشاہ کے پاس لے چلو۔
اگر ہم اسے کھا گئے اور بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو وہ ہم سب کو مروا ڈالے گا، کیونکہ انسان کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ دیو یہ بات سن کر ڈر گئے اور حاتم کو چھوڑ دیا۔ حاتم آگے بڑھا۔ اب وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں بہت سے دیو اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ان کا سردار بہت اداس بیٹھا ہوا تھا۔ حاتم نے اس کی وجہ پوچھی تو دیووں کے سردار نے کہا کہ میری بیوی کی آنکھیں برسوں سے دکھ رہی ہیں اور ان سے پانی بہتا رہتا ہے، اسی غم سے میں پریشان رہتا ہوں۔ حاتم نے کہا تم فکر مت کرو، میں اس کی آنکھیں اچھی کر دوں گا۔ سردار اسے اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ حاتم نے اپنی پگڑی سے ایک مہرا نکالا اور اسے پانی میں رگڑ کر دیو کی بیوی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کی آنکھیں فوراً اچھی ہو گئیں۔ دیو نہایت خوش ہوا اور حاتم کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور حاتم کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ نے کہا میرے پیٹ میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اس کا علاج کر دو۔ حاتم نے کہا کہ آج جب تم کھانے بیٹھو تو مجھے بھی بلا لینا۔ بادشاہ اپنے بہت سے دیووں کے ساتھ کھانے بیٹھا تو اس نے حاتم کو بھی بلایا۔ حاتم نے ایک رکابی سے کپڑا ہٹایا، سب دیووں کو دکھا کر پھر رکابی کو ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کپڑا ہٹایا تو رکابی میں کیڑے ہی کیڑے تھے۔ یہ دیکھ کر دیووں کا بادشاہ بہت حیران ہوا۔ حاتم نے کہا کہ تمہارے کھانے میں ان دیووں کی نظر بد لگ جاتی ہے، اس لیے اکیلے کھانا کھایا کرو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور اس کے پیٹ کا درد اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میری بیٹی بھی بہت دنوں سے بیمار ہے، اس کا بھی علاج کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حاتم نے بادشاہ کی لڑکی کو دیکھا، بالکل دبلی پتلی اور پیلی پڑ گئی تھی۔ حاتم نے شربت منگوایا اور اس میں اسی مہرے کو گھس کر اسے پلا دیا۔ لڑکی کا سارا دکھ جاتا رہا اور وہ تندرست ہو گئی۔ دیووں کے بادشاہ نے حاتم کو بے شمار دولت اور ہیرے موتی عطا کیے۔ دیو ہیرے موتی اور جواہرات اور اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھال لے کر حاتم کو غار کے دروازے پر چھوڑنے آئے۔ غار کے قریب سوداگر کی بیٹی کے جاسوس چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً یہ خبر اسے پہنچا دی۔ حاتم نے سوداگر کی بیٹی سے غار کا تمام حال کہہ سنایا اور اس سے دوسرا سوال پوچھا۔ لڑکی نے کہا جمعہ کی رات کو آواز آتی ہے، وہ کام میں نے نہیں کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ حاتم دوسرے سوال کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ ایک دن وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں کے سارے لوگ رو رہے تھے۔ حاتم نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ ہر جمعرات کو یہاں ایک بلا آتی ہے اور وہ ہم میں سے ایک کو کھا جاتی ہے۔ اس جمعرات کو رئیس کے بیٹے کی باری ہے، اسی لیے سب رو رہے ہیں۔ حاتم یہ سن کر رئیس کے گھر پہنچا اور پوچھا کہ وہ بلا کیسی ہے۔ رئیس نے بلا کا حلیہ بتا دیا۔ حاتم نے کہا یہ ہلوخا نامی بلا ہے، میں اسے ختم کر دوں گا۔ تم مجھے ایک ایسا آئینہ بنوا دو جو 200 گز لمبا اور 100 گز چوڑا ہو۔ رئیس نے فوراً ایسے آئینہ بنوا دیا۔ اب حاتم نے کہا کہ اس آئینے کو اٹھا کر اس جگہ رکھوا دو جہاں بلا آتی ہے۔ رئیس نے فوراً لوگوں کی مدد سے وہ آئینہ وہاں رکھوا دیا جہاں وہ بلا آیا کرتی تھی۔ ابھی جمعرات کے آنے میں 3 دن باقی تھے۔ حاتم نے لوگوں سے کہا کہ اب اس آئینے کو ایک سفید چادر سے ڈھانپ دو۔ لوگوں نے فوراً آئینے کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا۔ حاتم نے کہا کہ اگر تم لوگ تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہو اور اگر ڈرتے ہو تو دور چلے جاؤ۔ سب لوگ دور چلے گئے، صرف رئیس کا بیٹا حاتم کے ساتھ رہا۔ رات ہوئی تو ایک خوفناک آواز آئی اور ہلوخا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے 9 ہاتھ، 9 پاؤں اور 9 سر تھے۔ ہر منہ سے دھواں اور شعلے نکل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر حاتم نے آئینے پر سے چادر ہٹا دی۔ ہلوخا جوں ہی اپنی صورت آئینے میں دیکھی تو اتنی زور سے چیخا کہ بستی والے بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہلوخا نے غصے میں اپنی سانس روک لی، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول کر پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ بستی والے ہوش میں آئے تو انہوں نے اس بلا کو مرا ہوا پایا۔ سب نے حاتم کو بہت کچھ دینا چاہا لیکن حاتم نے قبول نہیں کیا۔ رئیس کے بیٹے کے پوچھنے پر حاتم نے بتایا کہ وہ اس جگہ کی تلاش میں ہے جہاں سے جمعہ کی رات میں آواز آتی ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا جو آج کی شب میرے کام آتا۔ پھر اتفاق سے حاتم نے اسی رات کو آواز سنی اور آواز کی طرف چل پڑا۔ کئی دنوں کے بعد وہ ایک قبرستان میں پہنچا۔ جمعہ کی شب میں وہ آواز پھر آئی۔ آدھی رات گئے، قبروں میں سے بہت سے بزرگ نکلے اور نورانی فرش پر بیٹھ کر اچھے اچھے کھانے کھانے لگے۔ اتنے میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک شخص میلا کچلا نکلا اور زمین پر بیٹھ گیا۔
اس کے سامنے پیالے میں خون اور پیپ بھر کر رکھا ہوا تھا۔ وہ چلایا، میں نے وہ کام نہیں کیا جو آج کی شب میرے کام آتا۔ حاتم نے آگے بڑھ کر اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں کبھی خیرات نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی خیرات دینے سے منع کرتا تھا۔ اسی کی سزا میں آج بھگت رہا ہوں۔ حاتم نے کہا کہ میں تمہیں اس عذاب سے کیسے چھٹکارا دلا سکتا ہوں۔ تو اس سے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا۔ تو ہمارے چینل پر آنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔